داڑھی رکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر تمام انبیاء نے مواظبت کی، اس پر عمل کیا، اور کسی نبی کو بھی اللہ رب العزت نے بغیر داڑھی کے نہیں بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ ایک خاص اور ایک اہم عمل ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس یعنی جو یہ داڑھی نہیں رکھتا اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ داڑھی رکھنا یہ ایک مختصر عمل نہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا عمل ہے۔ یہ باقیوں کو بھی کھینچتا ہے اپنی طرف، باقی نیک اعمالوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس پر ایک بات مجھے یاد آئی کہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جو خلیفہ ہیں حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے، جب وہ انڈیا سے لاہور تشریف لائے، آپ کی زیارت کے لیے دور دراز سے لوگ آ رہے تھے، تو دو نوجوان بھی تھے، وہ آپ کی خدمت میں آئے۔ ایک تو پہلے ہی حضرت والا کا مرید تھا، اس نے عرض کیا کہ حضرت والا یہ میرا دوست ہے، یہ بھی مرید ہونا چاہتا ہے، آپ اس کی بھی بیعت کر لیں، اس کی بھی بیعت لے لیں اور اس کو بھی مرید بنا لیں۔ حضرت والا نے فرمایا مرید ہونے کے بعد شریعت کے حکموں پر بھی چلنا پڑے گا، یعنی نماز، روزہ وغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت والا میں ان سارے احکام پر تو عمل نہیں کر سکتا، مجھے آپ مرید کر لیں، لیکن ایک مختصر سا عمل بس بتا دیں جس پر میں آسانی سے عمل کر سکوں۔ حضرت والا تھوڑی دیر خاموش رہے، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ چلو اچھا میں آپ کو مرید کر لیتا ہوں، آپ صرف ایک کام کر لو کہ صرف داڑھی رکھ لو۔ مرید ہونے والے جوان نے دل میں سوچا کہ چلو داڑھی رکھنا یہ ایک مختصر عمل ہے، کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، لہذا حضرت والا سے کہا کہ مجھے آپ بیعت کر لو، میں زندگی میں داڑھی کو سنت کے مطابق ہی رکھوں گا، داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ حضرت والا نے بھی اس کی بیعت قبول کر لی، اس جوان کی بیعت قبول کر لی۔ وہ نوجوان گلوکار تھا، فلمی اسٹیڈیم میں گانے بجانے کا کام کرتا تھا، آواز اچھی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد داڑھی بڑھنا شروع ہو گئی، تو دوسرے جو فلمی اداکار تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس محکمے کے اندر رہنا ہے، اگر اس ادارے کے اندر آپ کو رہنا ہے تو آپ کو داڑھی منڈوانی پڑے گی یا ملازمت چھوڑ دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرے پیر صاحب نے ایک ہی تو عمل مختصر بتایا ہے، یہ بھی اگر میں چھوڑ دوں تو پھر اچھا نہیں ہوگا، لہذا ملازمت کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ اس نے ملازمت کو چھوڑ کر گھر کو چلا آیا، گھر واپس آیا، اس کا وہی دوست جس نے اس کو مرید کرایا تھا ملنے کے لیے آیا، اس نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ اس کے دوست نے کہا کہ میرے دوست تو فکر نہ کر، اپنی بیٹھک کے اندر آپ کریانہ کی دکان کھول لو، میں بھی تیری مالی امداد کرتا ہوں، مالی تعاون کرتا ہوں۔ اس نوجوان نے اپنی بیٹھک میں کریانہ کی دکان کھول لی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا اور اس کی داڑھی بڑھنے شروع ہو گئی، گاہک بھی آنا شروع ہوئے، کسٹمر بھی آنا شروع ہوئے۔ داڑھی کو دیکھ کر کوئی کہتا کہ صوفی صاحب فلاں چیز دے دو، کوئی کہتا مولوی صاحب فلاں چیز دے دو۔ اس نوجوان نے سوچا کہ لوگ چلو مجھے کوئی صوفی کہتا ہے، کوئی مولوی کہتا ہے، کیوں نہ بھلا میں نماز ہی پڑھنا شروع کر لوں۔ بس 5 وقت اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس محلے کی مسجد کا امام، اس کی ڈیتھ ہو گئی، امام فوت ہو گئے، تو محلے کے لوگ اکٹھے ہو کر اس نوجوان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ داڑھی دار ہو، آپ کو داڑھی بھی ہے، لہذا آپ مسجد کی امامت قبول کر لیں۔
اس نے کہا کہ میں امامت کے لائق نہیں ہوں، مجھے نماز کے مسائل وغیرہ کچھ اتنے یاد نہیں ہیں۔ محلے والوں نے کہا کہ کچھ بھی حرج نہیں، آپ فلاں مدرسے میں جا کر مسائل سیکھ لو اور امامت قبول کر لو۔ اس نوجوان نے نماز وغیرہ کے مسائل مدرسے سے سیکھ کر امامت شروع کرا دی۔ محلے کے لوگوں نے اس امام کی شادی کی فکر کی کہ امام شادی شدہ ہونا چاہیے، غیر شادی شدہ نہ ہونا چاہیے، لہذا اس کی شادی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ تو محلے والوں نے کوشش کر کے ایک عالم صاحب کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کروا دیا۔ وہ حافظہ تھی، اس نے گھر میں قرآن پاک بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ادھر وہ جوان امام بن گئے۔ دوسرے سال پھر جب حضرت مسیح اللہ صاحب جب تشریف لائے لاہور کے اندر، وہ دونوں نوجوان حضرت کی خدمت، تو جب حضرت مسیح اللہ لاہور میں تشریف لائے، وہ دونوں نوجوان جب حضرت کی خدمت میں آئے تو حضرت والا اس جوان کو دیکھ کر پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں اور آپ کس مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، کیونکہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، سفید لباس تھا۔ دور سے وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم محسوس ہو رہے تھے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت میں تو وہی گلوکار اداکار ہوں، آپ کا مرید ہوں۔ آپ نے ایک مختصر عمل داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا، اس داڑھی کے عمل نے مجھے امام بنا دیا، میری زندگی بدل گئی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بیٹا، داڑھی مختصر عمل نہیں بلکہ ایک بڑا عمل ہے، بہت سے بڑے نیک اعمال کو اپنی طرف یہ کھینچ لیتا ہے۔ داڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، جس کا رکھنا فرض اور منڈانا حرام ہے۔ داڑھی منڈوانا یا معمولی رکھنا جو کہ ایک بالش یعنی مٹھی سے کم ہو، وہ کہنے کو تو داڑھی ہوگی لیکن سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ثواب کامل اور خیر و برکت سے خالی ہوگی۔ داڑھی کا منڈانا ایسا گناہ بے لذت ہے جو وقتی نہیں بلکہ اس کا گناہ اور نحوست ہر دن کی ہر گھڑی نامہ اعمال کو خراب کر رہی ہے۔ باقی گناہوں سے کسی وقت توبہ بھی نصیب ہو جاتی ہے کہ مسلمان انہیں گناہ سمجھتے ہوئے بھی کرتا ہے، لیکن جدید فیشن کی وبا ہمارے اوپر اس قدر مسلط ہو چکی ہے کہ آج ہم مسلمان داڑھی منڈانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ذرا سوچیے کہ چہرے سے سنت رسول کو صاف کر کے ہم اپنی شکل کن دشمنان اسلام لوگوں جیسی بنا رہے ہیں۔ کل روز محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شکل کے ساتھ ہم کیسے جائیں گے؟ اس لیے اس شیطانی دھوکے میں بھی نہ رہا جائے کہ بڑھاپے میں داڑھی رکھ لیں گے۔ داڑھی رکھنے کی دینی دنیاوی فوائد بہت ہیں اور بے شمار ہیں، لیکن منڈوانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں بتلایا جا سکتا۔ داڑھی رکھنے کا آخر میں ایک آپ کو میں نسخہ بتا دوں۔